الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ علماء متقدمین متاخرین نے صحابی کی تعریف میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر اس صاحب ایمان شخص کو صحابی کہا جائے گا جس نے ایمان کی حالت میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل کیا اور اسی ایمان کے ساتھ وفات پائی، اور ظاہر ہے کہ وہ نابینا حضرات یا صحابہ کے نومولود بچے جو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں لائے گئے، ان سب کو ملاقات حاصل ہے، لہذا بلا تردد جماعت صحابہ میں ان کا شمار ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی پاکیزہ برگزیدہ جماعت کے ذریعے اسلام کا تعارف بھی کرا دیا گیا اور رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سنت کو عام کیا گیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو الگ رکھ کر ان کو عام انسانوں کی طرح خاطی و عاصی تصور کر کے غیر معتبر قرار دیا جائے گا تو اسلام کی پوری عمارت ہی منہدم ہو جائے گی۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت معتبر رہے گی، نہ قرآن اور اس کی تفسیر اور حدیث کا اعتبار باقی رہے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جو کچھ من جانب اللہ ہم کو عطا کیا ہے وہ ہم تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہی کی معرفت پہنچا ہے۔ خود معلم انسانیت حضرت محمد عربی نے اپنے جانثار اطاعت شعار صحابہ کی تربیت فرمائی تھی۔ صحابہ کرام نے اول زبان رسالت سے قرآن کی آیات کو ادا ہوتے سننا تھا اور کلام رسول کی سماعت کی تھی، پھر دونوں کو دیانت و امانت کے ساتھ اسی لب و لہجہ اور مفہوم و معانی کے ساتھ محفوظ رکھا اور بحکم رسول عربی صلی اللہ تعالی وسلم اس کو دوسروں تک پہنچایا، کیونکہ حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ کا مکلف بنایا تھا۔ بلغوا عنی ولو آیہ، میری جانب سے لوگوں کو پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ اگر آپ کتب سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کیسی تھی ان کی زندگی، کیا تھے ان کے حالات، کتنا تھا ان کے یہاں اہتمام عبادتوں کا، کتنا تھا خیال ان کو سنتوں کو اپنانے کا، کتنی تھی فکر ان کو آخرت کی، اور کیا حیثیت تھی ان کی نظروں میں دنیا کی، احتیاط کا ان کے کیا عالم تھا، رضا الہی کا شوق ان پر کتنا غالب تھا، صبر ان کا کس پایا کا تھا، وعدہ خداوندی پر انہیں کتنا یقین تھا، اجر و ثواب کے حصول کا جذبہ ان پر کتنا طاری تھا، دل ان کے کتنے صاف تھے، زبان ان کی کتنی پاک تھی، عزائم ان کی کتنے بلند تھے، خیالات ان کے کتنے اعلیٰ تھے، زندگی ان کی کتنی سادہ تھی، نظریں ان کی کتنی پاکیزہ تھیں، آخر کی فکر ان پر کتنی غالب تھی، دنیا کا خوف ان پر کتنا طاری تھا، اخلاق کا ان کے کیا عالم تھا، نیتوں کا ان کی کیا معیار تھا، بزرگوں کی بزرگی اپنی جگہ، اولیاء کی ولایت کا اپنا مرتبہ، صحابیت کا شرف تو اس کا کہنا ہی کیا۔ یہ سب معلوم ہوگا آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پڑھنے سے۔ بہرحال زبان نبوت ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ انہی ستاروں کے بارے میں احادیث مبارکہ میں وارد چند ایسے ہی دل کو چھو لینے والے ارشادات کے ساتھ کچھ وقت کے لیے آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ قرآن حدیث سیرت طیبہ کے مطالعے سے رہنمائی تو ملتی ہی ہے، یہاں مگر کبھی کبھار الفاظ صرف الفاظ نہیں رہتے، وہ کسی اور ہی جان سے اترتے ہوئے نور کے ذرات بن جاتے ہیں۔ قرآن کی کوئی آیت، حدیث کا کوئی موتی یا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی لمحہ بعض اوقات دل پر کچھ یوں دستک دیتا ہے کہ صدیوں کی تھکن اتر جاتی ہے، آنکھ سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، مگر دل میں ایسی روشنی بھر جاتی ہے کہ ہر غم کافور ہو جاتا ہے۔ وہ لمحے جن میں کوئی آیت سینے پر مرہم رکھتی ہے، کوئی واقعہ لبوں پر تبسم بکھیر دیتا ہے، یا کوئی حدیث دل کو باہوں میں لے لیتی ہے، انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے رب کریم خود
اس کے پاس آ بیٹھا ہو۔ ایسی لمحات انسان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہاں، یہ دین صرف ضابطۂ حیات نہیں، یہ تو محبت کی بارش ہے جو دل کو سیراب کرتی ہے، روح کو جگاتی ہے اور انسان کو انسان بنا دیتی ہے۔ وہ لمحے جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مخاطب کرتے تھے، ان کی زبان سے نکلا ہر لفظ ایک عظمت، ایک عزت، ایک شفقت کا پیام ہوتا تھا۔ ذرا ان بابرکت لمحوں کو یاد کریں اور ان خوش نصیبوں کے جذبات کو محسوس کریں جنہیں محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے براہ راست مخاطب فرمایا۔ جب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، تمہارے رب نے تمہیں سلام بھیجا ہے، کیا دل نہ پگھل جائے کہ خالق کائنات کسی بندے کو براہ راست سلام کہے؟ جب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں، ابی نے پوچھا کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ہاں، اس نے تمہارا نام لیا ہے۔ ذرا سوچئے، انسان کا نام خالق کائنات خود لے، یہ قابل صد اعزاز خبر بھی کوئی اور نہیں، کائنات کے سردار اسے سنائیں۔ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے احد کے میدان میں فرمایا چلاؤ تیر، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، جب اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، کیا اس سے بھی بڑی کوئی نسبت ہو سکتی ہے؟ جب اپنے موزن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی چاپ سنی، کیا خوش نصیبی کی انتہا نہیں کہ دنیا میں اذان دینے والا جنت میں چلتے سنا جائے، اور یہ خوشخبری بھی اسے دنیا کا سچا ترین انسان دے۔ جب آپ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار میں تھے اور ان سے فرمایا اے ابوبکر، ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اللہ تعالیٰ پر توکل، اعتماد اور بھروسہ کا سبق اس سے زیادہ خوبصورت الفاظ میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ جب لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی باریک ٹانگوں پر ہنسے تو فرمایا تم ہنستے ہو ان کی پنڈلیوں پر، ان کا وزن اور قدر اللہ کے ہاں احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ اور جب حیا کے پیکر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں تھے اور بیعت رضوان ہوئی تو آپ نے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ غور تو کریں، اللہ کے محبوب اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ رہے ہیں۔ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نے فرمایا سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، نبی کے گھرانے سے ہونا سعادت کی انتہا نہیں۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا شیطان کبھی تمہارے راستے پر نہیں چلتا، وہ تمہارے راستے سے ہٹ جاتا ہے، ایمان کی پختگی کی اس سے بڑھ کر پختہ شہادت اور کون سی ہوگی؟ جب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو قسم دے کر فرمایا اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، اظہار محبت اور وہ بھی ایسی ہستی کی طرف سے جس کو خود محبوب بنانا ایمان کا حصہ ہے، خوشبختی کا اس سے بڑا مقام بھی ہو سکتا ہے۔ جب صہیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا ابو یحییٰ تمہارا سودا کامیاب رہا، اور جب آپ نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا میری بیٹی میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اسے تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ ذرا تصور تو کیجئے، یہ وہ باپ اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے جو صرف نبی نہیں بلکہ نبیوں کا سردار ہے۔ جب فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ غور کیجئے، امانت کا یہ سرٹیفکیٹ اس عدالت سے مل رہا ہے جو خود عالمی سطح پر امانت و صداقت کی نمبر 1 پوزیشن پر ہے۔ جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ فیصلے پر فرمایا تم نے ان پر وہی فیصلہ کیا جو اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے فرمایا ہے۔ فیصلے کی اس توثیق کے بعد سعد فخر کی کتنی بلندی پر خود کو محسوس کر رہا ہوگا۔ جب یاسر، سمیہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہو رہا تھا تو فرمایا صبر کرو آل یاسر، تمہارا وعدہ جنت ہے۔ جب دربار نبی کے شاعر حسان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شاعری سے دین کا دفاع کر رہے تھے تو فرمایا جواب تو ان کی ہجرت کرو، جبرائیل تمہارے ساتھ ہے۔ جب عکاش رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں بلا حساب داخلی کی دعا مانگی تو آپ نے فرمایا تم ان میں سے ہو۔ جب قاریوں کا قاری ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھتے اور آپ سنتے تو فرماتے تمہیں آل داؤد جیسے خوش آنگ ساتھ دیا گیا ہے۔ اور جب انصار غنیمت کی تقسیم پر دل گرفتہ ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا تم راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ کو لے جاؤ؟ کیا اس سے زیادہ بھی کوئی کامیاب تجارت ہو سکتی ہے؟ اور جب ہماری باری آئی جو ان کا زمانہ پا سکے اور نہ ہی ان کا دیدار کر سکے تو فرمایا میرے بھائی وہ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں۔ یہ صرف واقعات نہیں، یہ عشق کے رنگ، عقیدت کے لمحے، محبت کے وہ زمزمے ہیں جو آج بھی دلوں کو ہلا دیتے ہیں۔ خوش نصیب تھے وہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست کلام کیا۔ خوش نصیب ہیں ہم کہ آپ کی محبت آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے، اور کیا نجات کے لیے اس محبت کے علاوہ بھی ہماری جھولی میں کچھ بچا ہے۔ فدا کا روحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
آج ہم مسلمانوں کو عالمگیر سطح پر مشکلات کا سامنا ہے، ہر محاذ پر ناکامی پسپائی ہے، دشمنان اسلام متحد اسلام کو مٹانے پر متفق ہیں، مسلمانوں پر طرح طرح سے الزامات بہتان تراشی ہو رہی ہے، پوری دنیا میں اسلام کی شبیہ کو خراب کرنے، مسلمانوں کو بدنام کرنے میڈیا کے سرگرم ہے، یورپ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی لہر چل رہی ہے، ہم ایک خطرناک نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ ان حالات میں صحابہ کرام کی مثال زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان پاکیزہ نفوذ کو بھی ان حالات کا سامنا تھا، بلکہ بعض اعتبار سے آج کے حالات سے زیادہ خطرناک صورتحال تھی۔ مکہ میں ابتلا آزمائش کے شدید دور سے گزرتے تھے، تعداد بھی کم تھی، وسائل بھی نہیں تھے، حدیبیہ میں یہودیوں اور منافقوں کی فتنہ انگیزیاں سازشیں تھیں، مشرکین مکہ کے حملے، یہودی قبائل سے لڑائیاں تھیں، پھر دائرہ وسیع ہوا تو کیسر روم کسرے کے خطرناک عزائم تھے۔ ان سب حالات کا مقابلہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جس حکمت عملی، صبر و استقامت سے کیا، وہی تاریخ ہم کو دہرانی پڑے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سیرت صحابہ کا مطالعہ کریں، ان کو اپنا رہنما مقتدا جان کر اس محبت عقیدت سے ان کی پیروی کریں کہ ان کا ہر عمل اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ صحابہ ہمارے لیے معیار حق اور مشعل راہ ہے، ان کی شان میں کسی قسم گستاخی گوارا نہیں، ان کی عظمت شان کی بلندیوں تک کسی کی رسائی نہیں۔ عصر حاضر میں ان حضرات کی پیروی گزشتہ صدیوں کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے اور اہم ہے، اور کامیابی کا تصور اس کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ کریم ہمیں دل و جان، زبان و قلم سے ہر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے صدقے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور جنت میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔